آخری وقت میں آقا حسین نے کہا تھا کہ دیکھو دیکھو عرب کا دستور یہ ہے، عرب کا دستور یہ ہے کہ ایک سے ایک ہی آدمی لڑتا ہے، تو پہلے تو عرب کے دستور کے مطابق لڑو۔ دیکھو میں نے کیا کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا، کیا حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ آواز اے بغضاً یا ابیک، اے حسین ہم آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں مارے۔ کہا دیکھو دیکھو مجھے اپنی سرحد سے دور چلے جانے دو، دیکھو میں ہندوستان چلا جاؤں گا اور میں ہندوستان میں قیام کر لوں گا۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا بغضاً یا ابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں شہید کریں، جب یہ سننا تھا تو آقا حسین نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا، آستینوں کو چڑھایا اور جنگ کرنا شروع کیا۔ یہی تو بتایا نا کربلا کی، یہ آخری وقت میں بھی بتاتے کو ہر مسئلے میں تو کمپرومائز کر لینا، لیکن کبھی علی کے مسئلے میں کمپرومائز نہ کرنا۔ جہاں پہ بات علی کی آ جائے تو وہاں پیچھے نہ ہٹنا، جان دے دینا، لیکن کبھی قدموں کو پیچھے نہ بڑھانا، کیوں؟ پھر اللہ ضامن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی خواہش کی ایک جو مجاور دین ہے کربلا کا، تو وہ زری کا روز جاتا تھا، امام حسین کی زری کا زیارت کرتا تھا، لیکن جب محرم کے دن قریب آئے تو وہ گیا روضے میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد دیکھتا ہے تو عجیب سنسانی برت رہی ہے، ایک دم سنسان، ایک دم سناٹا۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر کہتا ہے مولا میں ایسے جب آتا تھا تو بڑی رونق ملتی تھی اور یہاں بڑی رونق رہتی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ محرم میں تو اور رونق ہوگی، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مولا آج تو بڑی سنسانی برت رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ ہے ہی نہیں، آپ ہے ہی نہیں۔ آواز آئی کیا تجھے نہیں معلوم، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ جیسے ہی ماہ اذا کا چاند نمودار ہوتا ہے ہم کو ہندوستان والے اپنا مہمان بنا لیتے ہیں؟ نہیں، میری خطابت آپ نے سنی، فضائل میں داد بھی دیا، لیکن مصائب کا بھی حق ادا کریے، کیونکہ مصائب میں جب آپ چھینک مار کے روتے ہیں تو اس بی بی کو سکون ملتا ہے جس کا دل بھی ٹوٹا ہے، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، جس نے تمنا صرف ایک کی تھی بابا میرے لال پہ روئے گا کون۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہندوستان والے مجھے مہمان بنا لیتے، ارے میرا تعزیہ رکھتے، میرے عباس کا علم سجاتے، میری فرش بچھاتے، ذاکر مصائب پڑھتا ہے پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ سنو سنو، ارے ہندوستان والے مجھے بہت مانتے، کیا بتاؤں تمہیں، ارے بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے اتنا مانتے کہ 10 دن تک روز بروز مجھے پرسہ دیتے ہیں، کبھی علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی قاسم کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی میرے علی اصغر کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی میرے عباس کا پرسہ دیتے ہیں۔ یہ 10 دن تک میری مہمان نوازی کرتے، مجھے اپنا مہمان بنا کے رکھتے۔ نہیں آپ تڑپ گئے، اپنے مولا کے مصائب سن کر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ اپنے مولا کو چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، میں نے ذرا سے مصائب کے 2 جملے کیا کہیں آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، لیکن یقین مانیے کہ آپ اگر اپنے مولا کو اتنا چاہتے ہیں تو آپ کا مولا کم نہیں چاہتا، کم نہیں چاہتا آپ کا مولا۔ آخری وقت ہو انسان کا تو وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ نہیں یاد کرتا کوئی اس دور میں، لیکن آپ کا مولا اس وقت آپ کو یاد کر رہا تھا جب علی اصغر کی قبر بن چکی تھی، جب علی اصغر کی قبر بنا چکے تھے تب میرا آقا حسین خیمے کے نزدیک آیا تھا، اور آنے کے بعد یہ کہا تھا، تب کہا تھا سلام ہو زینب تم پر، اے بیبیو تم پر میرے سلام ہو، بیمار بیٹے کے پاس جا کر کہا یاد رہے ایک وصیت میری جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی، پانی جو بات دیوے میرے سلم کے پانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا، اور تھوڑا سا سکینہ کا پلا دیجیے بیٹا۔
اے سید سجاد جب قائد شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یہ آپ کا مولا کتنا چاہتا ہے. آپ کو مولا آپ کو اس وقت کہہ رہا ہے کہ اے سید سجاد جب قائد شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہمیں رولا رولا کے مارا گیا ہے, ہمیں رولا رولا کے مارا گیا ہے. اور سنو سنو ان سے یہ بھی کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لے, ہماری بے قصی پر تو عشق بہائے. آپ کا مولا آپ کے گھر پہ مہمان ہے اور مہمان کو پرسا ایسے نہیں دیا جاتا ہے. میں نے اس دن پڑھا تھا نا کہ چھٹے امام نے کہا سر پہ ہاتھ مار کر رویا کرو جب میری جدہ کا نام آئے. میرے جد کے جب مصائب سنو تو سر پہ ہاتھ مار کر رویا کرو. نہیں, بڑے مصائب گزر گئے اس حسین پر. اور یہی وجہ ہے کہ حر نے راستہ روکا تھا نا, حر ہی لایا تھا نا کربلا کے میدان میں. لیکن ایک بات کہوں کہ جب شب عاشور حر نے کان لگا کر سنا تو دیکھا کیا چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی صدائیں بلند کر رہے. حر کا کلیجہ, حر نے اپنے کلیجہ, سیدہ کی کانوں میں آواز آئی حر میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو یہاں لے کر آیا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا, کیا بگاڑا تیرا, کیا خطا وار ہے, میرے بیٹے نے کیا خطا کی. حر تڑپ گیا. حر کو وہ جملہ تڑپانے لگا. کون؟ وہی جملہ جو کہا تھا آپ کی ماں تو وہ ہے جن کا بغیر وضو کے نام نہیں لیا جا سکتا. بے چین رہا, اتنا بے چین. و غلام آیا اور کہنے لگا آقا آقا آپ تو بہت شجاع ہیں, بہت بہادر ہیں, آپ کے مثل کون ہیں. آقا آپ ان 72 سے ڈر رہے ہیں. کہا میں ڈر نہیں رہا ہوں, میں ڈر نہیں رہا, مجھے ایک بات تڑپا رہی ہے, مجھے ایک بات تڑپا رہی. کہا کیا آقا؟ کہا سننا چاہتے ہو آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تاش کی صدائیں لگا رہے ہیں. غلام دوڑتا ہوا گیا اور حر کے بیٹوں کو بلا کے لایا. حر کا بیٹا نزدیک آیا اور آنے کے بعد کہ بابا جان آپ اتنا پریشان کیوں ہیں, اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے لال میری بے چینی کی سبب نہ پوچھو, جاننا چاہتے تو آؤ میرے ساتھ آؤ. ارے قیام حسین کے نزدیک آئے. کہا ذرا سا کان لگا کر سنو. جب کان لگا کر سنا چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. ایک بی بی کہہ رہی حر, ارے حر میرا حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ایک بی بی ہے جو یا حسین کہہ کر رو رہی ہے. کہا بابا کیا کرنا چاہیے, بابا کیا کرنا چاہیے. کہا میں نے تو سوچ لیا میں تو جاؤں گی, میں جاؤں گا اپنے آقا کے پاس اور قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگوں گا کہ آقا مجھے معاف کر دے. کہا اپنے غلام سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا, اب تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو, میں نے آزاد کیا. غلام نے کہا آقا یہ کوئی انصاف نہیں ہوا. آقا کیا مجھے یہی صلہ دیں گے؟ میں نے آپ کی غلامی کی آقا, لیکن آقا ایک بات کہوں, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا. آج جب جنت کی طرف بڑھنے کا وقت آیا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں آزاد کیا, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. پیچھے سے بیٹے نے صدا دی بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا, بابا میں بھی فرزند زہرا سے معافی طلب کروں گا, میرا آقا بڑا سکی ہے, میرا آقا مجھے معاف کر دے گا. یہ لوگ آئے اور قیام حسینی کی طرف قدم بڑھایا. مولا حسین نے کہا عباس دیکھو میرا حور آ رہا ہے, دیکھو حور آ رہا, یہ وہی حور ہے جس کی مال آقا حسین کے پاس ہے. آقا اس کا نام رکھیے. تو کہا مولا نے کہا اس کا نام حور ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ یہاں بھی حور ہے اور وہاں بھی حور ہے, یہ یہاں بھی آزاد رہے گا وہاں بھی آزاد رہے گا. کہا بس آگے بڑھو, میرا حور آ رہا ہے, علی اکبر آگے بڑھو, حور آ رہا ہے. بیٹے سے حور نے کہا دیکھو میں ایسے نہیں جاؤں گا, میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھو, میں فرزند زہرا کا کیسے سامنا کروں گا. حور آیا اور مولا کے قدموں پر گرا. کا مولا معاف کرنا,
آقا حسین نے کہا حور تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا آقا اب اجازت دیجئے کہ میں جنگ کروں، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ آقا نے اجازت دیا، حر نے بیٹے کو رخصت کیا، سب نے مل کر رخصت کیا، وہ میدان میں گیا، بلا کا جہاد کیا، اور جہاد کیا، پھر دشمنوں نے اس پر حملہ کیا، حر کے بیٹے سے سنبھلا نہ گیا، حر زمین پر آقا آقا مدد کرو، آقا مدد کے لیے آئیے، جملہ مصائب کے لیے سنیے گا، رونے کے لیے کافی ہو جائے گا، کہا آقا مدد کریے۔ حر سے پہلے آقا حسین آگے بڑھے، آقا حسین آگے بڑھے، حر کہتا ہے آقا آقا میں جاؤں گا، آقا آپ نہ جائیے۔ ارے آقا حسین گئے اور حر کے بیٹے کا لاشا اپنے زانوں پر رکھا، اپنے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ حر نے کہا آقا ارے میں اٹھاؤں گا لاشے کو، اے آقا کہاں غلام کا سر، کہاں آپ کا زانو؟ حسین نے کہا اے حر سون تجھ سے نہیں اٹھے گا، یہ جوان بیٹے کی میت ہے، یہ جوان کی میت ہے، حر میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے، خدا کی قسم جملہ سنیے گا۔ ارے میں کہوں گا آقا حسین آپ نے حر سے تو کہہ دیا کہ جوان بیٹے کی میت ہے، حر تجھ سے نہیں اٹھے گی، لیکن اے آقا حسین ابھی کچھ دیر بعد جب علی اکبر کے سینے پہ پرچھی لگے گی، زین سے زمین پر آئے گا، ارے زمین تھر آئے گی، ارے آپ جوان کی میت کیسے اٹھائیں گے؟ شاید خیمے سے آواز آئے گی، پائی سے نہ اٹھے گی، لاشا برابر کا میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ سیالم الذین ایامن کلے بیان کرے بہون انہا للہ چکون رسن بقصر ماتم حسین